اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ صلی اللہ علیہ رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبت کے دن مچھلی کے شکار کا منع اور روزہ کی روح، یہ ہے ٹائٹل۔ سورہ اعراف 7 آیت نمبر 163 کا ترجمہ ہے، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ۔ وہاں کے لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ یعنی قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منع کیا تھا کہ وہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار نہیں کریں۔ وہ ہفتے کے دن کا شکار کا انتظام اس طرح کرتے تھے، مثلاً جمعہ کے دن ساحل کے کنارے ایسے ہاؤس گڈھا وغیرہ بناتے تھے جس میں مچھلیاں داخل تو ہو سکتی تھی لیکن وہاں سے نکل نہیں سکتی تھی۔ اصحاب سبت اگرچہ ہفتے کے دن مچھلی شکار نہیں کرتے تھے، لیکن اتوار کے دن ان مچھلیوں کا شکار کرتے تھے جو ہفتے کے دن ان کے حوض اور گڑھوں میں پھنس جاتی تھی۔ اس عمل پر اللہ نے ان کو سزا دی۔ قانون کے لفظ پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی روح پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سے ایک بہت اہم پوائنٹ واضح ہوا کہ اصل منع ہفتے کا تھا، لیکن اس کے باوجود جو جمعہ کے دن کے عمل کی سزا دی گئی تھی، جبکہ قانون کے الفاظ کے تحت جمعہ کو شکار کرنا منع نہیں تھا، لیکن ان یہودیوں کا مقصد یہ تھا کہ ہفتے کے دن کا نقصان بالکل نہ ہو۔ جمعہ کے دن کو جو گڈھا بنایا یا جال وغیرہ کا استعمال کیا وہ قانون کے لفظوں کے خلاف نہیں تھا، قانون کے لفظوں کے بالکل مطابق تھا، مگر وہ قانون کی روح کے خلاف تھا، جس سے ثابت ہوا قرآن کے مطابق صرف لفظوں پر عمل نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی روح کے مطابق بھی عمل کرنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183، اے ایمان والو، تم پر پچھلے لوگوں کی طرح اس لیے روزہ فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بنو۔ جب اللہ نے روزے کے رکھنے کا حکم دیا تو اس روزے کا اصل مقصد تقوی ہے۔ سحری میں اتنا زیادہ کھا لیا جائے کہ دن بھر روزہ کا پتہ بھی نہ چلے تو روزہ کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کا آیت نمبر 187 میں ہے، حکم ہے کہ آپ سحری میں کھاؤ اور پیو، لیکن سحری میں کھانا اتنا ہی کھانا ہے جیسا نارمل دنوں میں کھاتے ہیں، تاکہ روزہ رکھنے کا احساس بھی ہو اور زیادہ تکلیف بھی نہ ہو۔ یہودیوں نے جمعہ کے دن ہفتے کے دن کا نقصان حوض بنا کر پورا کیا۔ اسی طرح بعض مسلمانوں نے، سارے کرنی میں بولے، بعض مسلمانوں نے بھی روزہ کی بھوک ختم کرنے کے لیے جو حربے استعمال کرتے ہیں اس سے روزہ کا مقصد اور روح فوت ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ سے بھی گزارش ہے کہ وہ وکیلوں کے باتوں کی ہیرا پھیری میں نہ آئیں بلکہ قانون کی اصل روح کو بھی دیکھیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں۔